اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 127، 128 اور 129 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان آیات کا کئی بار ذکر آپ لوگوں سے کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمانے کی تقسیم اور انسانوں کے درمیان آنے والی اور گزر جانے والی تبدیلیوں کا سلسلہ کچھ اس طرح قائم کر رکھا ہے کہ ہمارا ماضی نہیں رہتا، وہ مستقل ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ حال میں تو ہم ہے ہی، اور ہمارا آنے والا زمانہ جسے آپ فیوچر اور مستقبل کہتے ہیں، وہ اس ماضی کے ساتھ اس طرح جڑا ہوتا ہے کہ جیسے دریا کی موجیں، سمندر کی لہریں ایک کے بعد دوسری آ رہی ہے، لیکن ہر آنے والی لہر ایک نئی لہر کی نوید سنا رہی ہوتی ہے۔ وہ بظاہر تو گزر چکی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ لہروں کا، موجوں کا جو آنا جانا ہے، یہ ایک مستقل عمل ہے جو چلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ روزمرہ کے ایام اور ان میں ہونے والے حادثات اور واقعات، یہ ہم گھماتے پھراتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں، تاکہ وہ ان سے کچھ عبرت سیکھتے رہیں، نصیحت حاصل کرتے رہیں۔ تو ایک مسلسل عمل ہے، زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اپنی پچھلی لہر کے ساتھ جڑی ہوئی اور اگلی نسلوں کے ساتھ منسلک ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ جب کبھی ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آدم آئے تھے، گزر گئے، بات ختم ہو گئی۔ کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں زمین پر آئی کہ جس میں آدم کے قصے کو پھر سے نہ بیان کیا گیا ہو۔ قرآن مجید میں بھی 20 مرتبہ آدم اور حوا اور جنت اور فرشتوں کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے، تاکہ ہمیں وہ چیزیں یاد رہیں اور ہم ان واقعات سے کچھ ایسی چیزیں سیکھتے رہیں جو خود بخود ہماری ذات، ہماری شخصیت کا حصہ بنتی چلے جائیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور انسان سے جڑی ہوئی اشیاء اور ان کی فطرت کو کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا قانون اور نظام ہے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، منسلک رہتا ہے۔ آپ اس سے کبھی بھی مستقل طور پر علیحدگی اختیار نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نظام کچھ اور ہے اور میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز سوچ کر ایجاد کر لوں اور یہ فیصلہ سنا دوں کہ اب وہ پچھلا گزر چکا، وہ ماضی ہے، وہ اس کے ساتھ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا روز اول سے اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے، فطرت کی شکل میں، نیچر کی شکل میں،
وہ مستقل ہماری ذات کا حصہ ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہماری جان اور روح کا حصہ ہے۔ اس وجہ سے یہ آیات اور اس سے ملتی جلتی آیات وہ بار بار ہمارے سامنے آتی رہیں گی اور بار بار وہ ہمیں سکھائی جاتی رہیں گی، کیونکہ اس میں بیان کی جانے والی باتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ ہر نسل اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتائے گی اور بتانا چاہیے، اور وہ پھر اپنے آنے والی نسلوں کو بتائے گی اور اسے بتانا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے خاندان کی باتیں بتاتے ہیں، اپنے بڑے بوڑھوں سے سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کی طرف منتقل کرتے ہیں، اور اس کے دوران نئی نئی چیزیں بھی ایجاد ہوتی رہتی ہیں، دریافتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو اصل جوہر ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہماری ذات کا حصہ رہتا ہے، خاندان کا حصہ رہتا ہے، شخصیت کا حصہ رہتا ہے۔ اس سے ہم کبھی بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے، اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی تمہید میں نے صرف اس وجہ سے کہی آپ کے سامنے تاکہ کسی شخص کے گمان میں یہ بات نہ آئے کہ یار یہ وہی آیتیں ہیں جو پہلے بھی ہم سن چکے ہیں اور کئی بار انہی آیات کو دہرایا جاتا ہے۔ تو یہ بے سبب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کا حصہ ہے کہ ہم وہ باتیں مستقل اپنی زندگی میں دہراتے رہیں، اس سے جڑے رہیں۔ میں اس بات کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے ایک اور چھوٹا سا دنیاوی مادی دنیا کا ایک حوالہ اگر آپ سے ذکر کروں تو آپ جیسے اس پر غور کرنا شروع کریں گے تو بالآخر ماننا پڑے گا کہ ہاں بات تو ایسی ہی ہے اور اس سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو تخلیق کیا، جب سے آدم اور ان کی اولاد دنیا میں آنا شروع ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ساتھ دنیا کی مادی چیزوں کو، جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہمارے دل کی ضرورت ہے، ہماری روح کی ضرورت ہے، ہمارے جذبوں کی ضرورت ہے، وہ ہمارے ساتھ پہلے روز ہی سے جوڑ دی گئی ہے، اور ہم گھوم پھر کے بالآخر اسی کی طرف واپس جاتے ہیں اور اس دائرے سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ماڈیفیکیشن کے ذریعے سے یا ایک نئی لذت حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو آپس میں ملا کر کچھ کو گھٹا کے کئی نئے رنگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہم اللہ ہی کے بنائے ہوئے قانون کے پابند ہیں۔ مثلا تمام انسان اپنے جسم کو خوراک پہنچانے کے لیے جن چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، یہ انتخاب روز اول سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا چکا ہے۔ تمام انسان یا درختوں کے پھل کھائیں گے، یا زمین سے اگنے والا اناج کھائیں گے، یا اس کائنات میں گھومنے پھرنے والے جانور پرندے ان کا گوشت کھائیں گے، بس اسی طرح کی چیزیں، ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ آج تک کوئی بڑے سے بڑا انسان یہ تجربہ کامیاب نہیں کر سکا کہ آئندہ اس نے نباتات، جماعتات، سبزیاں، پھل فروٹ اور گوشت اور اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی۔ اس نے پتھر کھانے ہیں، اس نے لوہا کھانا ہے، اس نے سونا کھانا ہے، اس نے چاندی کھانی ہے، اس نے قیمتی جواہرات کھانے ہیں، اس نے کوئی اس طرح کی چیزیں، وہ اس کی خوراک کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اس کا جسم نہ اس کے قابل بنایا گیا ہے، نہ وہ جسم کے اندر سما سکتی ہے، نہ وہ اس کی خوراک بن سکتی ہے، کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ دنیا میں ہزاروں ریسٹورنٹس کھل چکے ہیں، ہزاروں شیفرز ہیں، وہ مختلف تجربے کر کے نئے نئے ذائقے، نئی نئی شکلیں، نئے نئے رنگ بناتے رہتے ہیں، لیکن ان سب کا بنیادی جوہر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا ہے۔ وہ مختلف مٹھائیاں بنا سکتے ہیں، مختلف ڈشز بنا سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی
قدرت کا بنایا ہوا ایسا قانون ہے جس کے ہم پابند بنائے گئے ہیں۔ نہ ہمارا معدہ کسی ایسی چیز کو قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں بنایا، نہ ہمارے دانت اس بات کو قبول کریں گے کہ اس کو چبا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا نہیں بنا رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے روز اول سے پابند ہیں، مجبور ہیں، اور اسی میں رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو جب بھیجا تو سب سے پہلے کھانے پینے کا بندوبست جنتی میں کر دیا تھا، اس کے تجربے بھی کروا دیے تھے، اس کا لباس جو بہترین سے بہترین ہو سکتا ہے اس کا تجربہ بھی جناب آدم اور حوا کو کروا دیا گیا تھا۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا درزی اور کوئی سی بڑے سے بڑی کارخانے کی مل اور اس کا کوئی ایسا کپڑا ایجاد نہیں کر سکتے کہ جو جنت میں آدم اور حوا کو پہنایا جا چکا تھا، جس کا وہ لذت، جس کا تجربہ وہ کر چکے تھے۔ اس لیے ہم ان پرانے تجربات کو جو ہمارے باپ دادا نے جنت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا، ہم انہیں کو ہی کسی نہ کسی طریقے سے یاد کر کے، کبھی وہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے، کبھی عقل میں آ جاتا ہے، کبھی تجربے میں آ جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا کپڑا ایجاد کر لیا ہے، نیا کارخانہ بنا لیا ہے۔ ایسے نہیں ہے، ہم اسی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو ان مادی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس زمین پر آدم کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے آدم کو ایک آزمائش سے گزارنے کے بعد جب زمین پر اتارنے کا فیصلہ کیا تو اس سے کہا کہ آدم، تمہاری بیوی اور شیطان جو تمہارے ساتھ تمہارا دشمن ہے، اب زمین پہ چلے جاؤ، وہاں جو کھانا پینا ہے وہ تو کھانا ہی ہے، لیکن میری طرف سے مختلف ہدایات تم تک آتی رہیں گی، مختلف انبیاء کے ذریعے سے۔ تو جب کبھی میری طرف سے کوئی پیغام آئے تو تمہیں چاہیے کہ میرے پیغام کو خوب اچھی طرح سنو، سمجھو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ تو یہ روز اول سے فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ تو اس سلسلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے مستقل جاری رکھا اور ایک سے ایک بڑھ کر نبی دنیا میں بھیجے گئے، بہترین کتابیں ان کو عطا کی گئیں، اور بالآخر یہ سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ختم نہیں ہوا، آپ پر مکمل ہوا۔ ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب ایک چیز مکمل ہو جائے تو وہ پھر باقی رہتی ہے، ختم ہو جائے تو آدمی پچھلا سب بھلا دیتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی ہدایات تھیں ان سب کو اللہ تعالیٰ مسلسل جمع کرتا رہا، دہراتا رہا، اس پہ اضافہ ہوتا رہا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو آپ علیہ السلام پر وہ تمام چیزیں پایہ تکمیل تک پہنچ گئیں، اپنی بہترین شکل، اپنی بہترین حالت میں آپ علیہ السلام کو وہ عطا کر دی گئی۔ تو جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے کارآمد ہوتی ہے، ان کی تمام حاجتیں، تمام ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ کافی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے کہ جو سابقہ انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک امتیاز قائم کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت کا اتمام کیا، لیکن آغاز قریب ترین زمانے میں جس نبی سے کیا گیا، سلسلہ تو پرانا ہی تھا لیکن جس نبی سے دوبارہ اس کو دہرایا گیا وہ آپ کے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کئی بار مسلسل کیا جاتا رہا اور کیا جاتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو
زمین پر بھیجا ایک حکم کے پابند بنا کر، اور ان سے کہا کہ زمین پر خانہ کعبہ یا اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ خانہ کعبہ اور اللہ کا گھر ایک سمبل تھا، ایک علامت تھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کو یکجا کرنے کے لیے، یکسو کرنے کے لیے، سب کا قبلہ ایک بنانے کے لیے، سب کو ایک ایسی وحدت عطا کرنے کے لیے، ان کے درمیان میں اتحاد قائم کرنے کے لیے۔ تو وہ ایک علامت کے طور پر، سمبل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور کہا کہ اس جگہ پر اس خانہ کعبہ کو تعمیر کرو۔ روایات اس کے اندر بہت زیادہ ہیں، ہم اس تفصیلات میں نہیں جاتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ جبریل امین کے ذریعے سے اس مقام کی نشاندہی کروائی گئی اور کہا گیا کہ یہاں پر آپ اس گھر کی تعمیر کریں، جس کی بنیاد اگرچہ جناب آدم نے رکھی تھی۔ اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام نے اس کی تجدید بھی کی تھی، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نشانات ختم ہو گئے اور مختلف حادثات زمانہ جو ہیں اور زمینی، ان کی بنیاد پر وہ مکان، وہ گھر، وہ سب کچھ نشانات اس کے ختم ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ سے وہ مقام دکھایا اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تجدید کروائی۔ تو یہاں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اذ یرفع ابراہیم القواعد، قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے اور قاعدہ بنیاد کو کہتے ہیں۔ اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے وہ اور ان کا بیٹا اسماعیل، تو اس موقع پر انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ والی محنت جو ہم نے کی ہے اس کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو بہت سننے والا اور بہترین جاننے والا ہے۔ السمیع اس میں مبالغہ ہے اور العلیم میں بھی مبالغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ بہترین اور اچھے انداز میں تو سن لیتا ہے چیزوں کو، چاہے وہ بآواز بلند کہی جائیں یا دل میں ہی محض اس کا خیال لایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کا علم ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے انسان باقاعدہ سن کر کسی چیز کو جانتا ہے، اور العلیم بھی اس مبالغے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک کام مکمل کیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو گویا کہ یہ سنت ابراہیم ہے، سابقہ انبیاء سے چلتی ہوئی وہاں تک پہنچی، وہاں سے چلتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور اب یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ سنت کیا ہوئی کہ جب بھی کوئی کام مکمل کرو تو اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا کیا کرو کہ اللہ یہ نماز ہم نے پڑھ لی ہے، اس نماز کو قبول کر لے، یہ صدقہ ہم نے دیا ہے، اس صدقے کو قبول کر لے، یہ فلاں اچھا کام ہم سے ہوا ہے، اے اللہ فلاں اچھا کام ہم سے قبول کر لے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ ہمیں طریقہ سکھا دیا گیا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ بتایا کہ جب بھی تم کوئی اچھا کام کرو، اس کی تکمیل کرو تو اللہ سے لازماً دعا کیا کرو۔ تو دعائیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ایسا حصہ جسے کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ خیال کبھی بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے جو ہمارے بہت سارے احباب بے دھیانی میں یا کسی جہالت کی بنا پر یا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کہتے رہتے ہیں کہ یار جو مسلمان سوائے دعاؤں کے اور کچھ نہیں کر سکتے اور یہ صرف دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو حقیقت میں وہ اس جملے کے ذریعے سے ایک تو دعاؤں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بارے میں گویا کہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا جو آپ نے کیا ہے، نہیں یہ بہت بڑا کام ہے اور تھا۔ جب بھی کوئی کام کرو تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، اور ایک مومن اس بات پر یقین رکھتا ہے
کہ ہم جو یہاں پر آ گئے ہیں، یہ کام ہم نے کیا ہے، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی شامل رہی ہے، تبھی تو ہم نے یہ کام مکمل کیا ہے۔ تب اس سے یہ ہم مزید دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ کام مکمل کرنے کی جہاں توفیق دی ہے تو اس کو قبول بھی کر لے اپنی بارگاہ میں۔ تو یہ سبق ہمیں سکھایا گیا ہے اور اس کو مستقل اپنی ذات کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا مطیع فرما بردار بنا کے رکھ۔ مسلم کا معنی ہی اطاعت کرنے والا، مسلمین اور مسلمین یہ ایک جمع کا لفظ ہے اور ایک دو کا لفظ ہے۔ اے ہمارے رب، ہم باپ اور بیٹے نے مل کر یہ گھر تیری رضا کے لیے تعمیر کیا ہے، تو ہمیں اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا کے رکھ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے، آنے والی نسلوں میں سے، اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک ایسی امت پیدا کرنا جو تیری اطاعت کرنے والی، تیری بات ماننے والی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کتنے ہزار برس پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اور اس موقع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد میں سے ایسی نسل پیدا کرنا جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، اور وہ ایک ایسی امت بن جائے کہ جسے تو پسند کرتا ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی بتاتا رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ کام کیا، اپنے نبیوں کے ذریعے سے ایک ایک چیز باقاعدہ تفصیل کے ساتھ سکھائی، اپنے نبیوں کے حوالے سے آنے والی امتوں کو یہ سکھایا کہ تم نے یہ کام یوں کرنا ہے، یہ کام یوں کرنا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ساتھ یہ جملہ بھی شامل کر دیا گیا۔ اب اچھا کام تو ہو گیا، لیکن انسان جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ اس پر کوئی فخر اور غرور نہیں کرتا، جب وہ کسی ایسے تکبر میں نہیں آ جاتا کہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا اور یہ کر دیا اور یہ کر دیا۔ آپ نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی بار اپنے بچپن میں دیکھا، جب بھی ہم امتحان کے کمرے میں جاتے، پرچہ دے کے باہر آتے تو پوچھتے ایک دوسرے سے، بچوں سے لے کر بڑے تک یہی کام کرتے رہے، ہاں بھئی کیسا رہا پیپر؟ تو اکثر بچے یہ کہا کرتے تھے جناب گٹ کے آئے ہیں، پھٹی باندھ دیتے ہیں، فلانا کر دیتے، یہ نا اس طرح کے جملے اور ایسا۔ ان کے والدین نے انہیں یہ سکھایا نہیں کہ جو بھی تم کام کر کے آئے ہو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مرضی شامل تھی اور اس نے تمہیں توفیق دی تھی۔ تو بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ جب بھی وہ کام کر کے آئے تو یہ بیکار جملے ہیں، پٹیاں باندھ دے آگے تھے، فلانا کر دے آگے تھے، فلانا انج کر دیتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے بیکار جملوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا جملہ ہماری زبان سے نکلنا چاہیے، الحمدللہ، پیپر ہم نے مکمل کر دیا، یہ کام ہم نے مکمل کر دیا۔ اللہ کا شکر سب سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا جملہ وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ اگر اس میں کہیں کوئی غلطی رہ گئی ہے تو ہماری غلطی کو تو معاف کر دینا۔ ہم توبہ کرتے ہیں اس غلطی سے جو ہمیں اس کام کو پورا کرتے ہوئے ہو گئی۔ تو اس لیے اس کی بھی ابراہیم علیہ السلام نے تعلیم کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو سینکڑوں بار دہرایا، انک انت التواب الرحیم۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے رب تو سب کچھ جانتا ہے، تو سب کچھ دیکھتا ہے، ہم نے جو بھی کام کیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرا شکر کہ وہ کام کرنے کی توفیق دی، پھر یہ کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی کمی رہ گئی ہے تو تو معاف فرما دے، اس لیے کہ تو ہی تو ہے جو معاف کرنے والا ہے، تو ہی تو ہے جو مغفرت کرنے والا ہے۔ ان غلطیوں کو جو ہے وہ چھپا دینے والا، ان پر پردہ ڈالنے والا، اور ان غلطیوں کو بہتر جو ہے وہ نتیجے تک پہنچانے والا، یہ تو ہی تو ہے۔ تو اپنا تعلق اپنے اللہ سے اس طرح جوڑا جائے کہ کوئی پل اور کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ انسان اپنے اللہ کو کسی طریقے سے فراموش کر جائے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے اللہ، ہمارے رب، ان میں ایک ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک،
جو ان کے سامنے تیری آیات پڑھ کے سنائے، تیری آیات ان کو بتائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں سکھائے کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزہ بنائے، ان کی خامیوں کو دور کرے، ان کی کوتاہیوں کی نشاندہی کر کے انہیں بتائے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ دیوار خراب ہو گئی ہے۔ آج تک دنیا کے معاملے میں ہم یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، دین کے معاملے میں اختیار نہیں کرتے، دنیا کے معاملے میں اختیار کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص اپنے کسی دوست، اپنے کسی عزیز کے ایسے گھر میں جائے جس کی تعمیر ہو رہی ہو، گھر کو دیکھتے ہی جہاں اسے پتہ چلے کہ یہ ستون ٹیڑھا لگا ہوا ہے، یہ دیوار جو ہے وہ سیدھی نہیں ہے، اس کے اندر کہیں کوئی خرابی ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے دوست کو نہیں یہ بتائے کہ یار یہ جو تمہارا گھر ہے نا، اس میں فلاں دیوار، اس میں مجھے کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے، فلاں چھت اور ستون جو ہے اس میں جو ہے وہ کوئی ٹیڑھپن ہے، اس کو سیدھا کرو ورنہ بعد میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ در حقیقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان کا تزکیہ کرے انسان۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو صحیح کرنا، اس کے اندر جو خرابی ہے نا اس کی نشاندہی کر کے بتانا کہ یہاں پر یہ خرابی ہے، اس کو دور کر لو، نہیں تو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ دنیاوی معاملات میں تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو مسلسل یہ تلقین کرتے رہتے ہیں اور مسلسل نشاندہی کرتے رہتے ہیں، اپنے تجربوں کا حوالہ بتاتے رہتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے ہمیں اس کام کو کرتے ہوئے، تو اس کام کو یوں نہ کیا جائے، یوں کیا جائے۔ لیکن جب اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات آئے تو یہ جملہ اکثر سننے میں آتا رہتا ہے کہ بچے ہیں خود ہی سیکھ جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو میں انہی والدین کی زبان سے یہ لفظ بھی سنتا ہوں، کئی بار سنے، وہ آہیں بھر کے کہتے ہیں کہ یار اب کیا کریں، اب تو یہ بڑے ہو گئے ہیں، اپنی مرضی کے خود مختار اپنے مالک ہو چکے ہیں، ہماری بات کون سنتا ہے؟ ہاں، تو پہلے بھی غلطی کی تھی، اب بھی غلطی کی ہے، اس لیے ہمارا تو کام ہے یزکیہم۔ یہ رسولوں کو باقاعدہ مشن دیا گیا اور رسولوں نے یہ مشن نسل در نسل قیامت تک آنے والے لوگوں تک منتقل کر دیا ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں کہیں کوئی خرابی دیکھیں اس کی نشاندہی کریں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ سلیقے سے نشاندہی کی جائے، ادب آداب سے، احترام سے، حکمت اور دانائی سے اس کا استعمال ضرور ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ خرابی دیکھیں اور نظر انداز کر دیں اس کو اور قطعی طور پر کہیں کہ ہمیں کیا ہے، ٹھیک ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ خود ہی نہیں ٹھیک ہوتا کبھی بھی، انسان ایک دوسرے کو بتا کر خود بھی ٹھیک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ٹھیک کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کا معنی ہے تزکیہ۔ انبیاء یہ کرتے رہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اور فرمایا کہ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو غالب ہے، تو نے جو فیصلہ کیا بالکل صحیح فیصلہ کیا، الحکیم تو دانا حکمت والا، جتنی بھی دنیا میں وزڈم پائی جاتی ہے اے اللہ وہ سب تیری طرف سے آئی ہے، سب سے دانا، سب سے حکیم، سب سے سیانہ اگر کوئی ہے تو اے اللہ تو ہی ہے، اس لیے تو نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک کہا، اس کے مطابق ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتاتے رہیں گے اور کوشش کریں کہ ہم یہ بتانے کا عمل، یہ سکھانے کا عمل اچھے طریقے سے مستقل کرتے رہیں۔ ایک رویہ وہ ہے کہ آپ کسی بندے میں کوئی خرابی دیکھیں فوراً غصے کا اظہار کریں، فتویٰ جاری کر دیں، کوئی ایسا حکم لگا دیں کہ تمہاری تو نماز نہیں ہوئی، تم تو بیکار آدمی ہو، تم نے یہ فلاں غلطی کی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے، تو اکثر یہ والا رویہ نقصان دیتا ہے۔ اور ہماری مسجدوں میں خاص طور پر چھوٹے شہروں میں اور دیہات میں زیادہ، اور اب تو اسلام آباد میں بھی ایسا، کوئی بچہ آ کے کوئی نماز پڑھتے ہوئے وضو کرتے وقت کوئی غلطی ہو جائے اس سے،
تو کوئی نہ کوئی بزرگ جب وہ نیکی کے جوش میں آ کر اس کو ایسی سناتا ہے کہ وہ بچہ دوبارہ مسجد میں آنے کی اس کو جرأت نہ ہو، یا وہ پریشان ہو جائے کہ یار یہ ہم کس جگہ پہ چلے گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھا، بچپن میں پڑھا تھا کہ وضو کرنے لگے تو ایک بزرگ آدمی کوئی دیہاتی وہ بھی آ کے وضو کرنے لگا، تو امام نے دیکھا کہ یہ غلط وضو کر رہا ہے بزرگ آدمی لیکن غلط طریقے سے وضو کر رہا ہے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں، براہ راست یہ کہا جائے کہ جناب آپ نے یہ وضو غلط کیا ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بابا جی آپ جو وضو کر رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہیں میں نے غلطی تو نہیں کی، جہاں میں غلطی کروں تو مجھے خبردار کر دیجیے گا تاکہ میں اپنا وضو صحیح کر لوں۔ تو امام نے صحیح طریقے سے ہر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے وضو مکمل کیا۔ تو بابا جی خود ہی سمجھ گئے کہ در حقیقت مجھے یہ بتایا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹے آپ نے تو بہت اچھا وضو کیا ہے، کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کر لیتا۔ یعنی کوئی نہ کوئی حکمت اور دانائی اس کا طریقہ اختیار کر کے اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو یہ بات سکھائی جائے۔ تو بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کئی ہزار برس پہلے اپنے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی ہزار برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو یہ نقطہ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دعا بھی آپ کرتے ہیں اس کو قبول کرنے میں دن لگ جائیں، مہینے لگ جائیں، سال لگ جائیں، 100 برس لگ جائیں، 1000 برس لگ جائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دعا رائگان چلی گئی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، وہ فائل میں لگ جاتی ہے، اور اپنی باری کا انتظار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کروایا جاتا ہے۔ جب اس کا نمبر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتا ہے کہ ہاں یہ وہ وقت ہے جب اس دعا کو قبول ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، اس لیے ان دعاؤں کو سیکھنے، اپنے بچوں کو سکھانے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی آیت نمبر 127، 128، 129 سورۃ البقرہ دوبارہ جا کے پڑھیے گا، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکمت کی باتیں بتائی ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔